خان صاحب کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد نہیں لائی اپوزیشن، لیکن خان صاحب نے خود اعتماد کا ووٹ لے لیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اپوزیشن اس اعتماد کے ووٹ کو کسی اور کے خلاف استعمال کرتی ہے یا پھر نہیں. ہم آج کے سیشن میں ذرا صافی صاحب سے یہ بھی جانیں گے. صافی صاحب، ویسے بلاول صاحب نے کچھ دن پہلے یہ بات کہی تھی کہ کس کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ لانا ہے، تحریک لانی ہے، یہ فیصلہ اپوزیشن کرے گی. تو آپ کے خیال میں یہ کارڈ کسی اور کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے؟ ہاں نہیں، وہ ایک شریف آدمی ان کو نظر آ رہے ہیں بزدار صاحب، ٹھیک، تو ان کی طرف ان کا اشارہ ہے اور ارادہ بھی ہے بلاول صاحب کا اور پیپلز پارٹی کا کہ عثمان بزدار کے خلاف یہ ہتھیار استعمال کیا جائے، اور وہ کرنے کی کوشش کریں گے. اگرچہ مولانا صاحب اور جو مسلم لیگ نون کا مریم نواز کا گروپ ہے وہ اس معاملے میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی چونکہ دو کشتیوں پہ اس وقت سوار ہے، اور پیپلز پارٹی اس وقت سے دو کشتیوں پہ سوار ہو گئی تھی جب گلگت بلتستان میں الیکشن کیمپین کے دوران بلاول صاحب کو وہ دھچکے والا بیان جو انہوں نے دیا تھا، تو اس کے بعد ایک تو یہ کہ ان کو یہ موجودہ سسٹم سوٹ کرتا ہے. اب وہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی نتی ہو گئے ہیں، تو مولانا صاحب اور نواز شریف چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس سسٹم کی رخصتی ہو، اور زرداری صاحب اور ان لوگوں کے اپنے کیسز تو پہلی پریارٹی ہے، لیکن دوسری پریارٹی ان کی یہ ہے کہ یہ سسٹم چلے اور اس میں وہ اپنے لیے کوئی رستہ نکال لیں. تو جو اسکرپٹ ایگری کر گیا تھا اس وقت، اب آگے جا کے کیا ہوتا ہے، تو اس میں یہ بھی تھا کہ جی کوئی پنجاب میں بزدار صاحب کو ہٹا کے چودھری پرویز الہی کو آگے لا کے اور مسلم لیگ نون اور ان سب کو ملا کے وہ حکومت بنائی جائے. تو زرداری صاحب اس پہ پی ڈی ایم کی قیادت کو کنونس کر رہے ہیں کہ یہ مرکز میں تبدیلی کی تمہید بھی ہو جائے گی، شروعات ہوگی، اور پھر اس میں یہ بھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ جی شاید مرکز میں بھی ان کو پھر حصہ مل جائے. اور کچھ لوگوں نے اس روز پیپلز پارٹی کے رہنماؤں نے جب یہ گیلانی صاحب جیت گئے تو انہوں نے ٹویٹ بھی کیے کہ جی پرائم منسٹر بلاول بھٹو یا، لیکن مجھے یہ بیل منڈے چڑھتے ہوئے نظر نہیں، اردو تو مجھے اتنی نہیں آتی آپ اس کو، لیکن وہ ہوتا مجھے نظر نہیں آ رہا. اگرچہ پیپلز پارٹی یہ کوشش کرے گی کہ دوسرے مرحلے میں بزدار صاحب کے خلاف عدم اعتماد کو لے آئیں. یعنی آپ کو لگتا ہے یہ آپ اس الیکشن کے دوران کی بات کر رہے ہیں نا، آپ اگلے الیکشن کا تو سین نہیں ہے پورٹرے کر رہے ہیں نا کہ پیپلز پارٹی کو وفاق میں کچھ حصہ مل سکے اور اس کے بعد نہیں، اگلے الیکشن میں تو اگلے کے لیے تو امیدیں باندھی ہیں پیپلز پارٹی، اگلے کے لیے تو دوسرے خواب دیکھے جا رہے ہیں، وہ اس سے بڑھ کر ہیں، بلکہ وہ اس سے بڑھ کر ہیں. اور وہ اگلے الیکشن کے لیے کہ اگلے الیکشن میں آپ کو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ایک سب میں نظر آئیں گے. اچھا، یہ کس طرح پاسبل ہو سکے گا؟ یہ پاکستان میں سب کچھ پاسبل ہو سکتا ہے، جس طرح ان کو، بلکہ زرداری صاحب کو یہ بھی امید دلایا گیا ہے یا خود وہ اس امید سے ہیں کہ پنجاب میں جو ان کے لوگوں کو بھیجا گیا تھا پی ٹی آئی میں، تو ان کو واپس ان کے پاس بھیجا جائے گا. اچھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ابھی دیکھیں کہ اس وقت تو یہ لوگ ایک اتحاد میں ہیں، لیکن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو ایک دوسرے کے روایتی حریف ہے نا، اور جو پی ٹی آئی ہے یہ تو ایک مصنوعی اور وقتی فنامنا ہے، جس طرح کہ مسلم لیگ قاف تھی، لیکن روایتی حریف تو وہ ایک دوسرے کے ہیں. اسی طرح مولانا صاحب بھی سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ان کو لڑنا ہوگا. تو یہ ساتھ ساتھ ایک تو اندر کی گیم بھی چل رہی ہے، اور اس لیے زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن ان کو سوٹ نہیں کرتا، اس کو اب سندھ ملا ہوا ہے اور سندھ کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ اور بھی مل جائے گا. اور اگر وہ یہ پارلیمان کی سیاست کرتے ہیں تو پی ڈی ایم کا جو انقلابی بیانیہ ہے یا سڑکوں پہ آنے کا ہے تو اس کو تقویت نہیں ملے گی، اس کو تقویت نہیں بلکہ اس کو وہ کمزور کرتے ہیں. تو یہ بھی تو اب اس کے صلے میں ان کو بھی کچھ مزید رعایتیں ملیں گی، کیسز میں بھی رعایتیں مل سکتی ہیں. تو یہ ان کا گیم ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ بزدار صاحب کے خلاف منہ یہ کامیاب ہو سکے گی. ایک تو یہ کہ بزدار صاحب کے پیچھے یہ لوگ پڑے کیوں ہیں، اس بیچارے کا کیا قصور ہے. اس وقت یہ لوگ کہتے ہیں نا معیشت تباہ ہوئی ہے، تو کیا معیشت بزدار صاحب نے تباہ کی ہے؟ لیکن پنجاب میں پرفارمنس کی بھی تو بات کر رہے ہیں نا کہ پنجاب میں وہ جس طرح کا ہارڈ ہٹنگ سی ایم چاہیے تھا وہ نہیں بن سکے. نہیں تو کسی نے خیبر پختونخوا کا دیکھا ہے؟ اگر ہر معیار پہ وہ بزدار پلس ثابت نہ ہوا تو میرا نام بدل دے.
بزدار صاحب تو بڑے سمجھدار بھی ہیں نا، اور ٹھیک ہے زبانی طور پر وہ زبان اتنی نہیں چلاتے، لیکن ہمارے اور اگر پنجاب میں لوگ کہتے ہیں 2-3 چیف منسٹر ہے، میرے صوبے میں نے گن کے دے دیے تھے کہ وہاں پہ 10 پیرالل چیف منسٹر کام کر رہے ہیں، اور وہ اگر پرفارمنس کے لحاظ سے دیکھیں تو ان کی پرفارمنس بزدار صاحب سے 10 گنا زیادہ بری ہے۔ یہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے ایجوکیشن کی جو تباہی ہوئی، وہاں ہیلتھ سیکٹر کی جو تباہی ہوئی، پھر آپ دیکھیں فاٹا مرجر کا جو برا حشر انہوں نے کر دیا، اس لیے وہاں سے ملک کے لیے ایک بار پھر ایک بڑی سیکیورٹی کا مسئلہ، اس پہ ہم الگ سے پروگرام کریں گے کہ جس طریقے سے ٹی ٹی پی ری ایمرج کر رہی ہے۔ تو اچھا کیا بلوچستان میں کوئی بڑی مثالی حکومت ہے؟ بلوچستان میں بھی تو آپ کے لیے بڑے لاوے پک رہے ہیں، لیکن جو اپوزیشن کا کلیم ہے کہ خارجہ پالیسی، اس میں کیا بزدار صاحب کا کوئی ہاتھ ہے؟ پھر یہ کہ معیشت، اس میں بزدار صاحب کا کوئی ہاتھ ہے؟ نہیں۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بدتمیزی کے کلچر کو عام کر دیا گیا، تو بدتمیزی، وہ بیچارہ تو شریف آدمی ہے، اس لحاظ سے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں کہ یہ ایک فضول مشق مجھے لگتا ہے۔ کیا علامتی مشق بھی تو ہو سکتی ہے نا، خان صاحب کو میسج کنونس کرنا یا میسج شو کرنا کہ وہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایک تو زرداری صاحب یہ سوچتے ہیں کہ جی اگر ادھر آ جائیں چودھری پرویز الہی اور ان کو کچھ حصہ مل جائے اور پھر شاید مرکز کے لیے بھی کوئی رستہ ہموار ہو جائے، لیکن مجھے یہ منصوبہ کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ٹھیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام عمران خان صاحب تو بزدار صاحب کے ساتھ کڑے ہیں، ٹھیک، اور اگر وہ کرنا چاہتے تو جتنا دباؤ اس معاملے میں ان پہ ڈالا گیا تو میرے خیال میں کسی اور معاملے پہ نہیں ڈالا گیا، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ بزدار صاحب کو سٹرنتھ کہاں سے مل رہی ہے، اور ان کو جہاں سے سٹرنتھ مل رہی ہے تو ان کے سامنے خان صاحب ڈیر ہو جاتے ہیں، وہ لوگ کوئی کچھ بھی کر لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تو کہتے تھے کہ وہاں سے بھی تبدیلی کی بات بار بار کی جاتی تھی، لیکن خان صاحب تبدیل نہیں کرنا چاہتے تھے۔ نہیں، یہ دوسری جگہ ہے، وہ جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے ہیں پنڈی وغیرہ سے سٹرنتھ ان کو نہیں مل رہی ہے، بلکہ پنڈی وغیرہ سے بہت مہینوں سے دباؤ ڈالا گیا کہ بھائی بزدار صاحب کو ہٹا دے، پنجاب میں کوئی ایفیکٹیو چیف منسٹر لے آئے ہیں۔ تو وہ بہرحال اس معاملے میں خان صاحب پہ جو بزدار صاحب کا جادو ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے، وہ اس سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ جب وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں تو زرداری صاحب یا پی ڈی ایم کا یہ منصوبہ عدم اعتماد کا صرف اور صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیو لیگ کو ان کے ساتھ ملا دیں۔ کیو لیگ تو ان کے مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتی۔ اچھا، اگر ادھر کیو لیگ زرداری صاحب کے ساتھ جاتی ہے اور یا نون لیگ کے ساتھ یہ منصوبہ بناتی ہے اور بزدار صاحب کو وہ کیو لیگ ہٹانے میں حصہ دار بنتی ہے تو خان صاحب اس کا مطلب یہ کہ ناراض ہوگا نا، بالکل، تو مرکز میں بھی معاملہ بگڑے گا۔ تو مرکز میں اگر کیو لیگ کو یا ایم کیو ایم کو آپ الگ کر دیں تو مرکز میں بھی تو حکومت گر جاتی ہے۔ بالکل، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یا تو دونوں جگہ حکومتیں گریں گی، یا اگر نہیں گریں گی تو بس ادھر ایک ایکسرسائز ہو جائے گا، لیکن مجھے بزدار صاحب رخصت ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اچھا، لاسٹلی صافی صاحب، جو 26 مارچ کا انہوں نے اب لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، آپ کے خیال میں پھر یہ بھی ایک ایکسرسائز ہی ہوگی، صرف اپنی اپوزیشن کی اسٹرینتھ شو کرنا، یا اس سے بھی کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیں اس میں یہی چیز ہے کہ یہ تو مختلف پارٹیاں ہیں اور مولانا فضل الرحمان شروع دن سے اسمبلیوں میں بیٹھنے کے حق میں نہیں تھے۔ مسلم لیگ نون کبھی حق میں ہو جاتی ہے، کبھی مخالف، کبھی انقلابی، وہ مد و جزر سے اس کے گزرتی ہے۔ اس وقت تو زرداری صاحب حکومتی سائیڈ پہ کھڑے تھے اور اس وقت انہوں نے اور مسلم لیگ نون نے باقی جماعتوں کو بھی مجبور کیا کہ وہ آ کے پارلیمنٹ میں بیٹھ جائے، اس لیے مولانا فضل الرحمان اور اے این پی اور ان سب جماعتوں کو بھی مجبوراً پارلیمنٹ میں بیٹھنا پڑا۔ پھر یہ پچھلے 2-2.5 سال میں مولانا اور یہ قوم پرست جماعتیں کوشش کر رہے تھے کہ ان کو اپوزیشن بنا دیں، لیکن نہ زرداری صاحب اپوزیشن بننے پہ تیار تھے اور نہ مسلم لیگ نون خصوصاً شہباز شریف صاحب بننے پہ تیار تھے۔ درمیان میں دونوں کے ڈیل بھی ہوئے، ڈیل ٹوٹے بھی۔ مثلا میاں نواز شریف صاحب ایسے تو نہیں گئے ہیں، بالکل، میاں نواز شریف صاحب نے ایسے تو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کی قانون سازی کے لیے ووٹ تو نہیں دیا تھا،
اسی طرح پیپلز پارٹی کے بھی مختلف مراحل سے گزری ہے. تو اب دوسری طرف پی ڈی ایم جب انہوں نے بنا دیا تو ایک دوسرے کو پھر ایکوموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. تو جو پی ڈی ایم کا پہلا اعلامیہ تھا وہ مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز کے سوچ کا مظہر تھا, بالکل, جس میں اسمبلیوں سے استعفے کی بات تھی, جس میں سڑکوں پہ آنے کی بات تھی, جس میں سینٹ الیکشن نہ کروانے کی بات تھی. اچھا, اس دوران پھر زرداری صاحب پہ کچھ محنت ہوئی, کچھ عنایتیں ہوئی, تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے پھر ادھر لکیر کھینچنی کہ نہیں جی ہمیں تو سینٹ کو نہیں کھلا چھوڑنا چاہیے اور ہمیں تو یہ نہیں کرنا چاہیے. تو پی ڈی ایم استعفوں کے وعدے سے مکر گئی, پیچھے ہٹ گئی, اور اس کی وجہ سے ان کے اس انقلابی بیانیے کو بہت ذوق بھی پہنچا, لوگ مذاق بھی اڑانے لگے. اور اب جب یہ ہو گیا ہے تو اس کے بعد بھی مولانا فضل الرحمان کی یہ کوشش ہوگی اور شاید نون لیگ کی بھی کہ وہ ان کو سٹریٹ پاور کی طرف لے جائیں. مثلا وہ یہ کوشش کریں گے کہ 26 مارچ کا مارچ ہی نہ ہو بلکہ دھرنا ہو اور پوری قوت کے ساتھ ہو. زرداری صاحب اس کے بعد بھی لگے رہیں گے کہ معاملہ پارلیمنٹ اور عدم اعتماد اور اس طرح کی چیزوں کی طرف وہ ہے. لیکن وہ کبھی ان کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں, کبھی ان کو ایکوموڈیٹ کرتے ہیں. اس لیے کل عدم اعتماد کے حوالے سے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی فیصلہ صحیح نہیں ہوا. مثلا مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بھئی یہ کیا ڈرامہ ہے, ہم اگر پنجاب میں تبدیلی لائیں تو کیا ہو جائے گا, اور اس کے لیے ہم سب کو وہ کام کرنے پڑیں گے. اسی طرح نون لیگ کی بھی مریم نواز وغیرہ کا بھی یہ سٹینڈ تھا کہ ہم اگر پنجاب میں تبدیلی لیکن ایک میسج تو وفاق میں جائے گا نا صافی صاحب, اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں مختصراً, اگر پنجاب میں کچھ چینج آتا ہے تو وہ بہت بڑا پیغام ہو سکتا ہے سینٹر کے لیے. نہیں تو لیکن اس میں مسئلہ بھی یہی ہے کہ بڑا پیغام ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ ان قوتوں کے بلیسنگ کے بغیر وہ کام ہو نہیں سکتا, تو پھر اگر آپ نے ان قوتوں کے ساتھ وہ کام کرنا ہے تو پھر آپ بھی صحیح تابعداری شروع کر لے. پھر یہ ان کو کیوں للکارتے ہوں, اتنے پڈے کیوں لیتے ہوں, ساری چیزیں. ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. 26 مارچ کا دھرنا ہو یا لانگ مارچ ہو, اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح صافی صاحب کی بھی پیشن گوئیاں ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو شاید اس وقت نظر نہیں آ رہی, لیکن جیسے جیسے دن قریب آئیں گے حالات واضح ہوتے نظر آ جائیں گے, اور پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرتی ہے یہ بھی آنے والے دنوں میں بڑی حد تک واضح ہو جائے گا. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.